بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آج کی کلاس کے اندر ہم عدد معدود کو ڈسکس کریں گے کہ اس کے رولز کیا ہیں، قواعد کیا ہیں، کس طرح ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جو ہے ہم جانیں گے۔ تو اس سے قبل کہ ہم یہاں قواعد پڑھیں، میں سرسری آپ کو بورڈ پہ بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے یہ پڑھیں گے تو آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، عربی زبان کے اندر جو عدد معدود کی بحث ہے وہ کوئی اتنی مشکل ہے نہیں جتنا اس کو سمجھا جاتا ہے۔ اس کو آسان بنانے کے لیے انسان کو پریکٹس کرنی ہوگی۔ اگر پریکٹس نہیں ہے تو وہ جو ہے اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ جب بھی اس کے سامنے عدد آئے گا اس کے اندر جو ہے خوف پیدا ہوگا پڑھنے میں۔ لیکن جیسے ہی آپ کے سامنے کوئی عدد آتا ہے، آپ اس کو جو ہے انگلش میں نہ پڑھ کر کے، اپنی زبان میں نہ پڑھ کر کے، اس کو عربک میں جو ہے پڑھیں گے، اور کچھ دن اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے میں پھر پریشانی نہیں ہوگی۔ تو عربی زبان کے جو عدد معدود کا مسئلہ ہے تو اس میں ہم جانتے ہیں کہ ایک اور دو، اس کے لیے کوئی عدد باقاعدہ ویسے نہیں آتا ہے۔ یہاں ہم کر دیتے ہیں، کسی بھی اسم کو ہم نکرہ بنا دیتے ہیں رجلن، تو اس کا مطلب ہو گیا ایک آدمی۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ نکرہ کا ترجمہ جو ہے عربی زبان کے اندر وہ ایک یا چند یا کچھ سے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی کے برخلاف ہمیں دو بنانا ہوگا تو ہم اس کی تثنیہ بنا دیں گے رجلان۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو جائے گا۔ ہاں، اس کے اور مطلب اس کی صفت لانی ہو ساتھ میں تو ہم یہاں کہیں گے رجل واحد۔ ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے رجلان کہیں گے رجلان اثنان۔ ٹھیک ہے؟ اس میں ایک چیز اور آپ کو یاد رکھنی ہوگی کہ ایک اور دو کا جو عدد ہوتا ہے عربی زبان کے اندر وہ قاعدے کے مطابق آتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ چاہے وہ 10 کے ساتھ مل کر کے آئے، اور یا کسی عقود جو ہیں جیسے 20 30 40 50 ان کے ساتھ مل کر کے آئے، ایک اور دو کا جو عدد رہے گا وہ ہمیشہ قاعدے کے مطابق رہے گا۔ جیسے یہاں دیکھ رہے ہیں رجل واحد، رجلان اثنان۔ اگر ہم یہاں اسے کہیں تو فتاتن، اب یہاں جو ہے یہ قاعدے کے مطابق ہی آئے گا، فتاتن واحدتن، اور اسی طریقے سے فتاتان اثنتان۔ ٹھیک ہے؟ تو فتاتانی اثنتانی یہ اس طرح سے ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا ایک اور دو کا مسئلہ۔ پھر آتے ہیں اعداد مفردہ، جو 3 سے لے کر کے 9 تک ہوتے ہیں، تو ان میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بس اس کو جاننا ہوگا ہمیں کہ وہ جو ہوتے ہیں اعداد مفردہ یعنی 3 سے لے کر کے 9 تک، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسعہ، تو ان کا جو ہوتا ہے یہ ثلاثہ سے لے کر کے اور الی تسعہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ قاعدے کے خلاف آتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یعنی مذکر کے لیے مؤنث آئیں گے اور مؤنث کے لیے مذکر آئیں گے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں 3 آدمی، تو اس کے لیے کیونکہ رجل جو ہے مذکر ہے، ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ معدود جو ہوتا ہے، اور ایک چیز اور جان لیں کہ عدد معدود، عدد کسے کہتے ہیں؟ جو نمبرنگ ہوتی ہے۔ معدود جن کو شمار کیا گیا ہو اس کو معدود کہیں گے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں ثلاثۃ رجال۔ ٹھیک ہے؟ ثلاثۃ رجال، تو اب یہاں دیکھ رہے ہیں رجل یہ مذکر آتا ہے، اس کی جمع رجال ہے، اور یہ مذکر ہے تو اس لیے عدد جو ہے یہ ہم کیا لائے ہیں؟ مؤنث لائے ہیں۔ تو یہ جو ہے عدد ہے، نمبر ہے، اور کن کو گنا گیا ہے، شمار کس کو کیا گیا ہے؟ معدود، وہ رجال ہو جائے گا۔ تو 3 سے لے کر کے اسی طرح مطلب 9 تک یہی حال رہے گا۔ اربعۃ رجال، خمسۃ رجال، ستۃ رجال، سبعۃ رجال، تسعۃ رجال، یہی رہے گا۔ اور اگر عشرہ بھی تنہا ہے تو اس کے لیے بھی کیا ہے؟ عشرہ کا ہم دوسرا الگ سے بتائیں گے، ابھی 9 تک کا یاد رکھیے۔ تو یہ خلاف قیاس ہوگا، اور اس کی جو تمیز آئے گی، یعنی 3 سے لے کر کے 10 تک کی جو تمیز آتی ہے، ٹھیک ہے، 3 سے 10 تک، یہ کیا آتی ہے؟ جمع آتی ہے اور مجرور آتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے یہاں دیکھ رہے ہیں جمع ہے رجال، اور یہ مجرور ہے۔ اسی طریقے سے اور کہیں اربعۃ رجال، تو یہاں بھی کیونکہ یہ 3 سے لے کر 9 تک کے درمیان کے جتنے بھی اعداد ہوں گے یہ اسی طرح رہے گا، اربعۃ رجال، خمسۃ رجال، ستۃ رجال۔
تو یہ مذکر کے لیے مؤنث دیکھ رہے ہیں، مؤنث استعمال ہوا ہے. اسی طریقے سے اب یہاں دیکھیں گے ہم کہ اگر مؤنث لے آئے ہم، مثال کے طور پر ہم کہیں 3 لڑکیاں، تو یہاں ہم کیا کہیں گے اب؟ ثلاث، جی، فتیات. ہوتا ہے۔ ہاں لڑکیاں یا بنات بھی کہہ سکتے ہیں، تو بنات بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بنت کا لفظ جو آتا ہے وہ ڈوٹر کے لیے آتا ہے، گرل کے معنی میں جو ہے فتات آتا ہے نا. تو ثلاث فتیات یا ثلاث بناتن. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ یہ جمع مجرور ہے، یہاں اس کی تمیز جو ہے دونوں جگہ، اور یہ مؤنث ہے تو اس کے عادت جو ہے وہ ہم مذکر لے کر کے آئے. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ 3 سے لے کر کے 9 تک کا جو عدد ہوتا ہے وہ خلاف قیاس ہوتا ہے، قاعدے کے خلاف ہوتا ہے. مذکر کے لیے مؤنث آئے گا اور مؤنث کے لیے مذکر آئے گا. ٹھیک ہے. اب ایک چیز ہمیں اور دیکھنی ہوگی. ٹھیک ہے. کہ جیسے ہم کہیں 3 مدرسے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ثلاث مدارس. ٹھیک ہے. اب دیکھیں گے یہاں کہ مدارس کے اندر ہمیں کوئی مؤنث کی علامت تو نظر نہیں آ رہی ہے نا. تو ہمیں اس کو جمع کو وہاں نہیں دیکھنا ہوگا، ہم اس کے مفرد کو غور کرتے ہوئے عدد لائیں گے. تو ہم مفرد کیا آتا ہے اس کا؟ مدرستن. تو یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اس کے مفرد پہ غور کرتے ہوئے ہم کریں گے تو ثلاث مدارس. تو ثلاث کیونکہ یہ مؤنث ہے تو ہم مذکر لائیں گے، 3 مدرسے. اربعۃ مدارس، خمسۃ مدارس، ستۃ مدارس، سبعۃ مدارس. تو یہ کلیئر سمجھ میں آیا 3 سے لے کر کے 9 تک؟ جی سر۔ ٹھیک ہے. خلاف قیاس آئے گا، اور دوسری چیز کیا ہوگی جمع کہ اس مجرور۔ کی جو تمیز آئے گی جمع مجرور آئے گی. ٹھیک ہے. چلیے اب جو ہے ایک دوسری چیز عشرہ کی بات آتی ہے. تو یہ کہلاتے ہیں اعداد مفردہ، کیونکہ یہ مفرد ہوتے ہیں، سنگل ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ مل کر نہیں آ رہے ہیں. تو 3 سے لے کر کے 9 تک کا یہی حال رہتا ہے. چلیے اب جو ہے دوسری چیز کہ عشرہ. عشرہ کے سلسلے میں 2 قاعدے ہیں، 2 رول ہیں یہاں. ٹھیک ہے. عشرہ اگر یہ تنہا آتا ہے یعنی کسی عدد کے ساتھ مل کر نہیں آتا ہے، تو اس کا حال بھی وہی ہوگا جو 3 سے لے کر کے 9 تک کے عدد کا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور ہم یہاں کہیں 10 لڑکیاں، تو ہم یہاں کہیں گے عشرو بنات یا فتیات. ٹھیک ہے. اور اگر یہیں کہیں ہم 10 لڑکے، تو ہم کہیں گے عشراتو اولاد، اولادین. ٹھیک ہے. تو جب سنگل آئے گا اشارہ کسی عدد کے ساتھ مل کر نہیں آئے گا، تو اس وقت اس کا معاملہ وہی رہے گا جو 3 سے لے کر کے 9 تک ہے. یہ ہو گئی پہلی صورت. اب دوسری صورت اس میں کیا ہوتی ہے کہ یہ کسی عدد کے ساتھ مل کر کے آئے، یعنی 1 کے ساتھ، 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ، 5 کے ساتھ، 6 کے ساتھ، 8 کے ساتھ، جس کے بھی ساتھ مل کر کے آئے گا تو عدد مرکب ہو جائے گا. پھر وہ اس صورت میں جو ہے عشرہ کا معاملہ مختلف ہو جائے گا، یعنی پھر وہ قاعدے کے مطابق ہو جائے گا اگر کسی عدد کے ساتھ مل کر آ رہا ہے تو. مثال کے طور پر ہم یہاں کہیں اس کو کہ 11 لڑکیاں، تو ہم کیا بنائیں گے؟ احدا عشرہ بناتن، وہ بنتن، احدا عشرہ بنتن. تو اب یہاں دیکھ رہے ہیں ہم کہ ایک چیز تو دھیان میں، جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا کہ واحد اور اسنان، یہ 2 عدد جس کے بھی ساتھ مل کر کے آئیں گے وہ تو قاعدے کے مطابق رہیں گے ہی. ٹھیک ہے. یہ قاعدے سے کبھی نہیں ہٹیں گے. تو عشرہ کی بھی بات یہی ہے، اگر یہ کسی عدد مرکب کے ساتھ، کیونکہ دیکھیے 1 کے ساتھ یہ مل کر کے آیا ہے، مرکب ہو گیا ہے، تو مرکب ہونے کی صورت میں یہ کیا ہو جاتا ہے؟ قاعدے کے مطابق ہو جاتا ہے. تو ہم کہیں گے احدا عشرۃ بنتن، احدا عشرۃ بنتن. اسی طریقے سے اب دوسری چیز کیا جاننی ہے ہمیں یہاں کہ اب 11 سے لے کر کے جو 99 تک کی جو تمیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 11 سے 99 تک، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ مفرد ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ منصوب ہوگی، یعنی اس پر زبر ہوگا، ہے نا. 11 سے لے کر، اسی لیے یہاں دیکھ رہے ہیں ہم 11 ہے تو یہاں بنتن آیا ہے مفرد، اور یہ منصوب بھی ہے. اور یہیں اگر ہم کہیں کہ 12 لڑکیاں، تو
कैसे कहेंगे, इत्नता अशरता बिनतन। ठीक है, तो देख रहे हैं बिनतन मुअन्नस है तो इस्नता यानी एक भी कायदे के मुताबिक आ रहा है और इस्नता भी। और आशरा का तो मामला ये है ही कि जब मुरक्कब होकर के आएगा तो कायदे के मुताबिक ही होकर के आएगा। अब एक और दो की बात हो गई। अब इससे ऊपर 3 से लेकर के 9 तक हम, यानी 13 से लेकर के 19 तक, तो जो इसमें पहला जो अदद होगा वो कायदे के खिलाफ ही होगा और दूसरा अदद जो होगा वो कायदे के मुताबिक रहेगा आशरा। मिसाल के तौर पर हम कहें अब यहाँ 11 लड़के, वो 13 लड़कियां, तो हम यहाँ कहेंगे सलाता आशरता बिनतन। समझ में आ रही है बात। तो अब देख रहे हैं आशरा जो है वो कायदे के मुताबिक ही रहेगा, मुजक्कर के लिए मुजक्कर, मुअन्नस के लिए मुअन्नस, जब मुरक्कब होकर के आएगा। जो पहला आदद होगा 3 से लेकर के 9 तक का, 19 तक, वो खिलाफ कयास ही रहेगा। ये मुअन्नस है तो ये मुजक्कर लाए हम। ठीक है, इसी तरीके से हम कहें 11 लड़के, तो 11 लड़के के लिए हम क्या लाएंगे, अहदा अशरा वलदन। ठीक है, अहदा अशरा वलदन। इसी तरीके से इतना अशरा वलदन। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ जो है अब खिलाफ कयास हो जाएगा। अगर हम कहें 13 लड़के तो हम क्या कहेंगे, तला तलातता आशरा। अशर आशरा अब कायदे के मुताबिक आ जाएगा, तलातता आशरा वलदन। वाला। और यही रहेगा 19 तक मामला। क्लियर है। एक और चीज यहाँ कायदा जानना है कि 11 से लेकर के 19 तक के जो ये मुरक्कब आदद होता है ये मबनी अलल फतह होता है, यानी हमेशा इससे पहले चाहे कुछ भी आ जाए, हुरूफ जर आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये अपनी हालत पर बरकरार रहेगा। मबनी का मतलब ही ये होता है कि मोरबा बाशत के गर्दत बार बार, मबनी या बाशत के मानद बरकरार, यानी मबनी जो है वो अपनी हालत पर बरकरार रहता है, मोरब के अंदर चेंजिंग होती है। ठीक है, तो ये जो होगा 11 से लेके 19 तक का ये मबनी अलल फतह हो रहेगा। मिसाल के तौर पर हम कहें अगर मैं 13 लड़कों के पास से गुजरा तो मरर तू बी तलातता अशरा वलदन। तो देखिए सलासता अशरा ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि मबनी अलल फतह है, हालांकि इससे पहले हरफ जर आ रहा है। क्लियर है इतनी बात। जी सर। जी हाँ, अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना बीच में कोई भी। तो यहाँ अब पढ़ा हमने 11 और 12 के अंदर जो पहला आदद होता है वो पहला आदद कायदे के मुताबिक रहता है। इसी तरीके से आशरा सब के अंदर ही वो कायदे के मुताबिक रहेगा। बाकी 13 के अंदर 3, 14 के अंदर 4, 15 के अंदर 5, 16 के अंदर 6, ये सब जो है खिलाफ कयासी रहेंगे 3 से 9 तक, चाहे वो किसी आदत के साथ मिल करके आए। ठीक है जी। अब आती है बात दहाई की। तो इशरून, सलासून और अरबाऊन कुछ भी हो, यानी तिसऊन तक, इनका क्या रहेगा, ये किसी भी हालत में चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, ये चाहे मुअन्नस हो मुजक्कर हो सबके लिए एक हालत में रहेंगे। और इनका एराब जमा मुजक्कर सालिम का एराब होता है, यानी हालत रफ़ी में वाव नून के साथ और हालत नस्बी और जर्री में या नून के साथ। ये मालूम होगा आपको। अगर हम कहें 20 लड़के तो हम कहेंगे इशरूना वलदन, और अगर 20 लड़कियां कहें तो हम कहेंगे इशरूना बिनतन। ठीक है, तो ये जो उकूद हैं, दहाइयां हैं, इनमें क्या है, चेंजिंग नहीं होती है। लेकिन अब ये इनके साथ जब वो आएगा आप देखेंगे कि 11 से लेकर के 19 तक ये आदाद मुरक्कब कहलाते हैं। जैसे अहदा आशरा, ये मुरक्कब हैं, इनके दरमियान में कोई वाव वगैरह आतिफा आप नहीं देख रहे हैं। लेकिन अब दहाइयों में जो है इनके साथ वो मिलकर आएगा तो आतिफ के साथ मिलकर के आएगा कि वाव भी होगा वहां। मिसाल के तौर पर हम कहें 11 तो 21, तो 21 के लिए यानी 21 के लिए हम क्या कहेंगे, 21 लड़के, तो इसके लिए क्या कहेंगे, देखिए एक जो है कायदे के मुताबिक ही रहेगा तो हम क्या कहेंगे, वाहिदुन व इशरून वलदन। इसी तरीके से हम कहें 21 लड़कियां तो हम कहेंगे इहदा, क्योंकि व इशरून बिनतन। क्लियर है। ये तो ये देख रहे हैं यहाँ,
یہ قائم ہے. اسی طریقے سے اسنان کا معاملہ ہے. اگر ہم کہیں 22 لڑکیاں یعنی 22 بوائز تو ہم کیا کہیں گے؟ اثنا نیو و عشرون ولدن. اسی طریقے سے اثنتانی و عشرون بنتن. ٹھیک ہے. تو جو اب یہ کلیئر ہو گئی 3 چیزیں آپ کے لیے. تو عقود جو ہیں جتنے بھی ہیں 20 30 40 یہ سب سیم رہیں گے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، معدود وہ چینج نہیں ہوں گے. البتہ جب یہ کسی عدد کے ساتھ مل کر کے آئیں گے تو وہاں واو عاطفہ بھی درمیان میں آئے گا. 99 تک یہی معاملہ رہے گا. ٹھیک ہے. 21 ثلاث. اب یہ ہو گیا 1 اور 2 کی بات. اگر ہم کہیں 3 پھر 3 سے وہی معاملہ آ جائے گا، خلاف قیاس والا. یعنی وہ آخر تک ہمیشہ اسی طرح رہے گا، خلاف قیاس ہی رہے گا 3 سے لے کر کے 9 تک کا معاملہ. تو مثال کے طور پر اگر ہم کہنے لگیں کہ 23 لڑکے تو ہم کیا کہیں گے؟ ثلاثۃ و عشرون ولدن. اور اگر کہیں 23 لڑکیاں تو ہم کیا کہیں گے؟ ثلاث و عشرون. اب یہ مبنی نہیں رہے گا، مبنی جو ہے 11 سے لے کر کے 19 تک ہی ہے، تو یہ ہو جائے گا بنتن. یہ اسی طریقے سے آخر تک رہے گا 99 تک. کلیئر ہیں چیزیں؟ جی جی سر. بولیے. جی ہاں، سر. آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جی سر. چلیے اب جو ہے ہم آپ سے تھوڑا سا بنوائیں گے تو اس کو آپ بنائیے گا. چلیے پہلے 1 2 قاعدے اور بتا دیتے ہیں آپ کو، اس کے بعد پھر اب آ جاتی ہے میاں کی بات. تو میاں جو ہے یہ میاتن آج کل ایسے لکھا جاتا ہے. تو میاں جو ہے اس کے پہلے جو مذکر جو بھی عدد آئے گا، بس یہ یاد رکھیے کہ میاں جو ہے مؤنث ہے نا، تا آ رہی ہے نا اسے. تو اس سے پہلے کا جو بھی عدد آئے گا جب بھی آئے گا وہ مذکر ہی آئے گا، بس اتنا یاد رکھیے. مثال کے طور پر ہم کہیں 300 تو یہ سلاسو آ جائے گا. سلاسو میاں، سلاست میاں کبھی ہوگا ہی نہیں، بس یہ یاد رکھیے. اور میاں کے بعد جو تمیز آتی ہے، اب تمیز کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ 11 سے لے کر کے 99 تک تو مفرد منصوب ہے. میاں کے بعد جو تمیز آتی ہے بعد المیاں، یعنی چاہے وہ کتنا ہی ہو، تو اس میں کیا ہوگی؟ مفرد ہوگی اور مجرور ہوگی. اب یہ کیا کہیں گے ہم؟ جیسے 300 لڑکے ہم کہیں تو سلاسو میاتی. اب میاں بدلے گا نہیں کسی کے لیے بھی، نہ مذکر کے لیے نہ مؤنث کے لیے. جیسے سلاسو میاتی یہ اضافت ہوگی اس کی. یہاں جو ہے اس کی جو بھی عدد آئے گا میاں سے پہلے اس کی اضافت ہوگی، اور اس کے بعد والا جو ہے وہ مجرور ہی ہوگا. میاں مجرور ہی آئے گا جب اضافت ہو رہی ہوگی. تو سلاسو میاں. میاتی ولد. رجولن اور بنتن، کچھ بھی دونوں میں دونوں کے لیے کیا رہے گا؟ سیم ہی رہے گا. چاہے میاں کے بعد مذکر ہو مؤنث ہو، میاں میاں ہی رہے گا. اور میاں سے پہلے کا جو عدد ہوگا وہ مذکر ہی آئے گا، بس یہ یاد رکھنا. اب چاہے کتنا ہو، ثلاث میاں، اربع میاں اور خمس میاں، اسی طریقے سے ست میاں، سبع میاں، اسی طریقے سے ثمانی میاں اور تسع میاں. کلیئر ہے؟ مذکر ہی آئے گا. اب آتی ہے بات الف کی. تو الف آپ دیکھنے میں کیا ہے؟ یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے. تو مذکر. اس لیے الف سے پہلے لازمی طور پر جب بھی کوئی عدد آئے گا تو اس سے پہلے وہ مؤنث آئے گا. ٹھیک ہے. اب ہم کہیں 3000 لڑکیاں جیسے، تو ہم کہیں گے تلاستو. اب یہ میاں جو ہے اس عدد کی وجہ سے دیکھیے آپ نے کیا، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ 3 سے لے کر کے 9 تک کا جو ہے اب یہ آنا چاہیے تھا سلاسو میات، لیکن میاں کے اندر چینجنگ نہیں ہوتی، الف کے اندر چینجنگ ہوگی. تو ہم اسے کہیں گے تلاستو آلاف. ثلاثت آلاف رجل او، چاہے وہ کچھ بھی بنتن، دونوں کے لیے یہ بھی سیم رہے گا. ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے کا جو عدد آئے گا وہ ہمیشہ کیا آئے گا؟ مؤنث آئے گا. ٹھیک ہے. تو اتنا کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر. جی.
चलिए अब लेते हैं आपका एग्जाम। तो आप लोग सब बनाइए, कोशिश कीजिए, गलत होता है कोई मसला नहीं है। अब बनाइए आप के 32 लड़के। जी, 32 लड़के के लिए क्या आएगा? اثنتا والثلاثون رجل हाँ, ولد. एक चीज देखना होगा, हमने बताया कि एक और दो का जो आदद रहेगा वो कायदे के मुताबिक रहेगा। तो हम लड़का है तो मुजक्कर है ये, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? اثنتا इस्नानी व ثلاثون सलासून। क्या ولد. आएगा? ولد. वलदन, तो ये इस तरह करेंगे। ठीक है। और यहीं अगर ये लड़की हो जाएगा तो हम करेंगे इस्नतानी। اثنتان وثلاثون بنتا. हाँ, व सलासून बिनतन। ठीक है, तो ये याद रखिए। चलिए अब हम कहें इसी तरीके से 51 मदरसे बनाइए। إحدى وخمسون इहदा व خمسون खमसून مدرسة. मदरसतन। ठीक है। مدرسة. तो इहदा देखिए मदरसा मुअन्नस है, तो इहदा को हम मुअन्नस लाए, और यहाँ मुजक्कर होता तो हम उसको मुजक्कर ले आते। अब बनाइए आप 400 मदरसे। जी, 400 मदरसे बनाइए। इस तरह बनाएंगे। أم، أربع 4 وآلاف. 400 400। أربع. أوكي. 400. हाँ, أربع. अरबाउ मिअतिन। हम्म अरबाउ مدرسة. मिअती मदरसतिन। ठीक है, क्योंकि मियाँ से बात की जो आती है मुफरद मजरूर आती है। ठीक है, तो समझ में आई ना ये सब चीजें? सबको जी. क्लियर है? आप लोग أربعة. सब नहीं बोल रहे, लेकिन सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए इसके अंदर, तभी तो होगा। सब बोलें, ये नहीं कि सब दूसरा बोल रहे हैं तो आप खामोश रहें, सब बोल दे बीच में, कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी क्लास नहीं है। ठीक है। और अब बनाइए आप 7,000 स्टूडेंट, तलबा। طلبة. बनाइए 7,000 तलबा। 7 وآلاف. हम्म 7,000. पूरा बनाइए। 700, 700। 7 के लिए क्या आता है? سبعة. हाँ 7,000. हाँ, 7,000 सबआतु आलाफ। सबआतु आलाफ। हाँ, طالبين. तालिबिन। ठीक है, सबआतु आलाफ طالب. तालिबिन। अब बनाइए 7,000, ये जो है मतलब 7,500। سبعة ठीक है, وخمسون तो ये कैसे बनाएंगे? 7 وخمسون. 7,500. सबआतु خمسة. आलाफ व وخ- खम्स 100. मिआ। हम्म तालिब, क्या लाएंगे? तालिबिन। ठीक है, तो परेशानी हो रही है कुछ इसमें? ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। जी, और बताइए अब इसमें, तो मेरे ख्याल में इतना क्लियर हो गया है। अब हम बताते हैं आपको कुछ और चीजें। इसमें हम ये भी बताएंगे कि आदात के अंदर अलिफ्लाम, यानी आदात के ऊपर अलिफ्लाम कब आता है, तो उसको भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है एक चीज देखते हैं कि जो पहले ये देख लेते हैं इसको एक मर्तबा। तो देखिए यहाँ जो है आदात की 4 किस्में की गई हैं। ठीक है, अरबी जबान के अंदर आदात, तो आदद आप जानते हैं, आदद नंबर को बोलते हैं, और जो बाद में जिससे पहले यानी जिसके नंबर बताए गए हैं वो उसको मादूद कहते हैं, बाद वाले को। तो जैसे यहाँ कहें हम सलासतु रिजाल, तो यहाँ जो है सलासा ये आदद हो गया और रिजालिन मादूद हो गया।
تو اس کی 4 قسمیں کی گئی ہیں. ایک تو اعداد مفردہ ہوتے ہیں، ایک اعداد مرکبہ ہوتے ہیں، ایک اعداد معطوفہ ہوتے ہیں، اور الفاظ العقود. ٹھیک ہے، تو اعداد مفردہ کیا ہے؟ ثلاثہ سے تسعة ثلاثہ الی تسعہ. تسعة اعداد المرکبہ کیا ہوگے؟ احد عشرہ سے لے کر کے 99 تک. تسعۃ عشرہ. ٹھیک ہے، اور اعداد معطوفہ کیا ہوگے؟ یعنی جیسے احد و عشرون، تو یہ ہو گیا اعداد معطوفہ. اسی طریقے سے الفاظ العقود جو ہیں، جیسے عشرون، ثلاثون، یہ جو ہوتے ہیں یہ الفاظ العقود ہو گئے. تو یہ 4 اس میں تقسیم کیے جاتے ہیں. تو اب یہاں تذکیر و تانیث کے حساب سے جو ہے یہاں ذکر کیا گیا ہے. اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ العددان 1 اور 2، یعنی 1 اور 2 کا جو عدد ہے، یوافقان المعدود، وہ معدود کے موافق ہوتے ہیں دائماً، ہمیشہ. ہم نے دیکھا 1 اور 2 کو کہ وہ ہمیشہ قاعدے کے مطابق ہوتے ہیں، من حیث التذکیر والتانیث، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے. مثال کے طور پر ہم کہیں حافلۃ واحدۃ رجل واحد. ٹھیک ہے، یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث، یہ مذکر ہے تو یہ بھی مؤنث مذکر. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم یہ 2 لائیں گے تو حافلتان اثنتان اور رجلان اثنان. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ قاعدے کے مطابق. اور کسی عدد کے ساتھ مل کر آئیں گے تب بھی قاعدے کے مطابق ہی رہیں گے. اب بات آتی ہے اعداد کی 3 سے لے کر کے 9 تک، 3 سے لے کر کے 9 تک. تو یہ جو ہے کیا ہوتا ہے اس کے اندر کہ حکم المخالفہ للمعدود وجوباً، یعنی واجبی طور پر اس میں کیا ہوتا ہے؟ مخالفت ہوتی ہے فی کافت الحالات، تمام حالتوں میں، تذکیراً او تانیثاً، خواہ مذکر ہو یا مؤنث. ٹھیک ہے، یعنی مذکر کے لیے مؤنث آئے گا اور مؤنث کے لیے مذکر آئے گا. جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں 9 طالبات اور 9 طلاب، تو یہاں مؤنث ہے تو اس کے لیے مذکر، یہ مذکر ہے تو اس کے لیے مؤنث. کلیئر ہے؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے نا بالکل آسانی سے؟ جی سر. جی. اب دوسری چیز کیا آتی ہے؟ بعد میں آئے گا 10 کا نمبر. تو 10 جو ہے یہ ایک تو مفرد آتا ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ سنگل آئے، کسی عدد کے ساتھ مل کر کے نہ آئے، اس سے پہلے کوئی عدد نہ ہو اس کے پیچھے. تو ایسی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّهُ يُخَالِفُ الْمَعْدُودُ وُجُوبًا، کہ یہ جو ہے معدود کی واجبی طور پر مخالفت کرتا ہے. یعنی مذکر کے لیے مؤنث، مؤنث کے لیے مذکر، یعنی جو حال 3 سے لے کر کے 9 تک کا ہے وہی مفرد عشرہ کا ہوگا. جیسے عشرۃ اعوام، تو عام کی جمع ہے یہ. عام دیکھیں گے ہم، عوام سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، عام مذکر لفظ ہے تو عشرت مؤنث آیا. اور عشر سنین، اب یہ کیا ہے؟ عشر سنین، تو یہاں دیکھ رہے ہیں ہم کہ سنین جو ہے سنتن کی جمع ہے، تو یہاں عشر سنین پھر یہ آیا ہے. ٹھیک ہے، اور عشرو کیوں پڑھا ہم نے؟ کیونکہ مؤنث کے لیے عشرو کا لفظ آتا ہے. جیسے قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے کہ اسی طرح کہ ہے وہ کہ فن فجرت من حسنتا عشرت عینا. ٹھیک ہے، کیونکہ عین جو ہے وہ لفظ مؤنث استعمال ہوتا ہے عربوں کے یہاں. تو یہ جو ہے عشرہ کا لفظ جو ہے عشرۃ اعوام، یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ خلاف قیاس آیا ہوا ہے، یہ مفرد ہے، یہاں کسی عدد کے ساتھ مل کر نہیں آیا. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ مرکب ہوتا ہے. تو اس حالت میں جو ہے 10 جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی شرط ہے کہ 10 جو ہے وہ یعنی یوافق الرقم 10 المعدود بشتى الحالات، یعنی وہ مختلف حالات میں جو ہے عشرہ جو ہے وہ معدود کے موافق رہے گا. ٹھیک ہے، جیسے 17 دفترن، تو یہ جو ہے کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں عشرہ موافق ہے، اور 3 سے لے کر کے 9 تک جو ہے مطلب 13 14 15 16، یہ پہلا عدد جو ہے یہ قاعدے کے خلاف ہی رہے گا. 3 سے لے کر کے 9 تک 1 اور 2 قاعدے کے موافق ہی رہیں گے. تو اگر یہاں ہوتا مطلب 11 دفتر تو ہم کہتے 11 دفترن اور 12 دفترن، لیکن جیسے ہی 13 ہو جائے گا تو 13 دفترن، اور مؤنث ہوگا تو وہاں جو ہے یہ مؤنث کے مطابق آئے گا، یعنی قاعدے کے مطابق ہی رہے گا، اور یہ خلاف رہے گا 17 طالبتن. ٹھیک ہے، اب یہاں جو ہے یہ ہو گیا اعداد مفردہ. کلیئر ہے؟ اعداد مفردہ. جی سر. چلیے، اب ہے اعداد مرکبہ. تو اعداد مرکبہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جیسے عشرہ ہے، اب اعداد مرکبہ کے اندر تو عشرہ ہے، تو ہم جو ہے یہ دیکھیں گے وَهُوَ ذَلِكَ الَّذِي يَكُونُ مَحْصُورًا. اعداد مرکب کا مطلب کیا ہوگا
کہ وہ جو محصور ہو 1 سے لے کر کے 9 کے درمیان میں، ٹھیک ہے، یعنی 1 سے لے کر کے 9 کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کے آئے. وَلِهَذَا الْأَعْدَادِ وَلِهَذِهِ الْأَعْدَادِ حُکْمَانِ، ایسے اعداد کے 2 حکم ہیں، یعنی جو 1 سے لے کر کے 9 تک کوئی بھی عدد عشرہ کے ساتھ جب مل کر کے آئے گا تو اس کے 2 حکم ہوں گے. پہلا حکم کیا ہے کہ واحد اور اثنان جو ہیں یہ کیا رہیں گے، یوافقان المعدود، معدود کے موافق رہیں گے تذکیر و تانیث کے اندر، یعنی مذکر اور مؤنث ہونے میں. جیسے ہم کہیں احد عشر و اثنا عشر ولدن، ٹھیک ہے. جیسے احد عشر کوکبن، تو یہ دیکھ رہے ہیں کوکب، تو یہ بھی احد بھی کیا ہے، یہ یہاں مذکر آیا ہے، عشرہ تو آئے گا ہی کیونکہ جب یہ کسی عدد کے ساتھ مل کر آ جاتا ہے تو اس کا تو حکم ہے ہی وہ. پھر ہے اثنتا عشرۃ طالبتن، تو یہاں دیکھ رہے ہیں ہم کہ یہ طالبہ ہیں، تو یہاں جو ہے اثنتا آ گیا ہے اور عشرۃ بھی اس کے مطابق ہی آیا ہے. تو 1 اور 2 جو ہیں وہ قاعدے کے مطابق ہی آتے ہیں، اور عشرہ کا تو ہے ہی کہ جب یہ کیونکہ 1 اور 2 کے ساتھ یا 9 سے 9 تک کسی بھی عدد کے ساتھ مل کر آئے گا تو وہ ہوگا. دوسری چیز ہم نے بتائی تھی یہاں کہ یہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے 11 سے لے کر کے 19 تک. اب ہے یہاں 3 سے لے کر کے 9 تک، ٹھیک ہے. ثلاثۃ عشر الی تسعۃ عشر تخالف المعدود دائما، یعنی یہ جو 3 ہوگا، پہلا جو عدد ہوگا وہ قاعدے کے مخالف رہے گا، عشرہ قاعدے کے مطابق ہی رہے گا. تو یہ معدود کی مخالف رہے گا ہمیشہ، جیسا کہ مفرد کے اندر حال ہوتا ہے، یعنی اعداد مفردہ کے اندر یعنی 3 سے 9 تک کا حال ہوتا ہے. تو جب یہ کسی عدد کے ساتھ دوسرے عدد کے ساتھ یا عقود کے ساتھ مل کر آئیں گے ان کا حال تب بھی وہی رہے گا، یہ خلاف قیاس ہی رہیں گے. تو اس میں جو ہے ان الجزء الاول من العدد المرکب یخالف المعدود، کہ عدد مرکب جو ہوگا یعنی 11 سے لے کر کے 19 تک، اس میں یہ جو ہے عدد مرکب جو ہے تو اس کا پہلا جز جو ہے وہ یخالف المعدود، معدود کے مخالف رہے گا. والجزء الثانی الذي هو العدد عشرہ، اور وہ کیا ہے، دوسرا حصہ کیا ہے، عشرہ، وہ قاعدے کے موافق رہے گا. جیسے ستۃ عشر لاعبا، لاعبا ہے تو عشرہ تو اس کے مطابق ہی آیا لیکن ستۃ جو ہے خلاف قیاس آیا. ست عشرۃ حافلۃ، حافلۃ مؤنث ہے تو عشرہ اس کے مطابق آیا لیکن یہ خلاف قیاس آیا. کلیئر ہے، قاعدے اب سمجھ میں آ رہے ہیں سب. چلیے جی الفاظ العقود، الفاظ العقود کی بات جو ہم نے بتائی ہے، تو الفاظ العقود سمپل ہے کہ 20 30 40 90 تک جو ہے تو یہ کیا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے لفظ الف ملین ان کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوتی ہے، یعنی یہ معدود کے حساب سے نہیں بدلتے ہیں، چاہے ان کے بعد معدود جو ہے مذکر آئے مؤنث آئے، ان کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں جیسے اس کی مثال آپ دیکھیں گے یہاں کہ 90 امرأۃ 90 رجلا الف قبیلۃ 100 قلم، تو سب کے ساتھ مذکر مؤنث کے لیے سب کے ساتھ یہ جو ہیں عقود جو ہیں یہ سب سیم آ رہے ہیں، کوئی ان کے اندر جو ہے فرق نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا اعداد مرکب کی بات. اب آتے ہیں لن باقی اعداد جی سب باقی جیسے آیا نا، امراتن قبیلتن قلم، تو رجلن کیوں ہے؟ یہ نہیں 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 وہ ٹھیک ہے، وہ میں نے غلط پڑھا اگر میں نے پڑھا ہے تو 90 کے بعد کیونکہ لے کر کے 11 سے لے کر کے 99 تک کی جو تمیز ہوتی ہے معدود جو ہوتا ہے وہ مفرد منصوب ہوتا ہے، اگر میں نے 3 پڑھا ہے تو وہ غلط پڑھا ہے. 90 امرأتن آئے گا، ٹھیک ہے، 90 رجلن. اب الف کے بعد جو ہے ضمیر وہ کیا ہوتی ہے، مجرور ہوتی ہے، مئہ کے بعد بھی مجرور ہوتی ہے تو اس لیے یہ مجرور ہے، یہ دونوں منصوب ہی ہوں گے، 90 امرأتن 90 رجلن. ٹھیک ہے، اگر کہیں اس ٹھیک طرح زبان سے ہو جائے تو اس کو پوچھ لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو الاعداد المعطوفہ علی الفاظ العقود، اب یہ کہہ رہے ہیں جو الفاظ عقود ہیں یعنی 20 30 50 90 یہ جو ہیں ان کے ساتھ جب عدد آتے ہیں اعداد معطوفہ تو ان کی حالت بتا رہے ہیں. تو ان کا بھی یہی ہے کہ جو پہلا والا دوسرا والا جز ہے وہ اپنی حالت پر برقرار رہے گا، یعنی الفاظ عقود اپنی حالت پر برقرار رہیں گے، اور اس کے ساتھ 1 اور 2 کا جو عدد مل کر کے آئے گا وہ بھی قاعدے کے مطابق ہی رہے گا، لیکن 3 سے لے کر کے 9 تک کا جب ان کے ساتھ بھی عدد کوئی مل کر کے آئے گا تو وہ بھی خلاف قیاس ہی رہے گا. کلیئر ہے، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہی تلک الاعداد المفردہ المعطوف علی الفاظ العقود، 1 سے لے کر کے 9 تک جو ہیں جیسے 9 و 30 عاما، تو اب دیکھ رہے ہیں عام مذکر ہے تو 30 کی صحت پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن 9 جو ہے
یہ خلاف قیاس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس میں دو حکم انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ ایک تو ایک کا اور دو کا. تو وہ تو جیسے ہم نے پہلے بتایا ہے کہ یہ معدود کے موافق ہوگا. یستوجب موافقتہما للمعدود تذکیرا و تانیثا، یعنی ان دونوں کی موافقت جو ہے ضروری ہے معدود کے مطابق. ٹھیک ہے. تذکیر و تانیث میں یہ موافق ہی رہیں گے ایک اور دو. جیسے واحد و تسعون مدیرن، تو یہ مدیر ہے تو واحد آیا. اسی طریقے سے احدا و ثلاثون طالبتن، تو یہ دیکھیں یہاں ایک یعنی طالبہ آیا ہے تو احدا آ گیا ہے. مئۃ و واحد و ثلاثون شخصا، تو یہاں واحد کو دیکھ رہے ہیں مطابق آیا ہے، تو یہ مطابق ہی رہے گا. ایک دوسرا قاعدہ کیا ہے اس کے اندر، جب یہ معطوف ہوتا ہے یعنی عطف کیا جاتا ہے الفاظ عقود پر، تو 3 سے 9 تک کا یہاں بھی 13 عشرہ کی طرح ہی وہ خلاف قیاس ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. تو تذکیر و تانیث میں یہ مخالفت کریں گے ہمیشہ. ٹھیک ہے. تو اس کی مثال جیسے ثلاثۃ و سبعون عالما، تو یہ کیا ہو گیا، یہاں مذکر ہے تو اس کے لیے مؤنث لائے. مئۃ و خمس و ثمانون بیتا، یعنی 185 گھر جو ہیں یا دیے ہوئے ہاؤس. تو یہ جو ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں خمسن جو ہے ثمانون کے ساتھ مل کر آیا ہے، تو لیکن یہ مذکر ہے تو اس کے لیے جو ہے یہ کیا آنا چاہیے تھا، مؤنث آنا چاہیے تھا. یہاں یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. ثلاثۃ و سبعون عالما مئۃ و خمسۃ و ثمانون بیتا، یہ ہوگا، یہ غلط ہے یہاں. ٹھیک ہے. و خمسۃ و ثمانون بیتا، کیونکہ بیت مذکر ہے اور 3 سے 9 تک کا لازمی طور پر جو ہے وہ خلاف قیاس آنا ہے. کلیئر ہے. ہاں. تو یہ دیکھیے کہ پہلا جز جو ہے وہ مخالف ہوگا من العدد المعدود، عدد معدود کا، وجوباً واجبی طور پر. اس میں کوئی دوسرا قاعدہ نہیں ہے، یعنی 3 سے لے کر کے 9 تک کا وہ مخالف ہی رہے گا. اور دوسرا جو جز ہے 20 30 جو عقود ہیں الفاظ عقود، ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. کلیئر ہے. جی سر. ہاں. اب جو آتی تمیز کی بات، تو تمیز بھی ہم نے بتا دی ہے اس میں آپ کو کہ 3 سے 9 تک کی جو ہے یکون جمعا مجرورا، جمع مجرور آئے گی. جیسے دخل اربعۃ طلاب، ٹھیک ہے. تو یہ جمع مجرور آئی ہے. رأیت خمسۃ رجال، ٹھیک ہے، میں نے 5 لوگوں کو دیکھا، تو یہاں جمع مجرور ہے. اور تمیز الاعداد 11 سے لے کر کے 99 تک، یعنی 11 سے 99 تک جو ہے یکون مفردن منصوبا، یہ مفرد ہوگی اور منصوب ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ جیسے مثال ہے اس کی کہ انفقت واحدا و سبعین دینارا، تو 70 کا اعراب کیونکہ حالت نصبی میں ہے یہ، تو اس وجہ سے اس کا یا نون کے ساتھ آیا ہے. تو انفقت واحدا و سبعین دینارا، کہ میں نے یعنی 71 دینار جو ہے خرچ کیے. تو دیکھیے دینار کے مطابق آیا ہے یہ 11 کا. اور اشتریت ثلاثۃ عشر رطلا من العسل، کہ میں نے جو ہے 3 وہ ثلاثۃ عشر رطلا یعنی 13 یعنی 13 kg جو ہے 13 لیٹر جو ہے میں نے شہد خریدا ہے. تو اشتریت ثلاثۃ، اب یہ دیکھیں عشر رطلا کے مطابق آیا ہے، لیکن ثلاثہ جو ہے وہ خلاف قیاس رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلا عدد جو ہے اور اس کی تمیز، اچھا تمیز سے بحث ہے ہمیں یہاں. تمیز جو دیکھ رہے ہیں ہم 11 سے لے کر کے 99 تک، وہ مفرد منصوب ہوگی. یہاں بھی مفرد منصوب ہے اور یہاں بھی مفرد مطلب سنگولر. اب یہ کہہ رہے ہیں الف مئہ ملین، ان کی جو تمیز آتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے، مفرد مجرور ہی ہوتی ہے، جیسے مئہ اور الف کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو مئہ الف ملین جتنا بھی آئے گا آگے، اس کی جو تمیز ہوگی وہ یعنی جو معدود ہوگا وہ مفرد مجرور ہی ہوگا. جیسے الف ناقۃ، ملین نسمۃ، اس میں کوئی چینجنگ بھی نہیں ہوگی مذکر مؤنث کے حساب سے، یہ سیم رہے گا. کلیئر ہے اتنی بات؟ جی سر. ہاں جی. تو چلیے بعد میں پوچھیں گے. اور لاسٹ میں اب یہ جو ہے یہاں آپ کو ہم بتا دیں کہ جب الف لام اس پر آ جائے اگر، تو تب کیا صورت ہوتی ہے. تو اس کو بتائیں ابھی یا بعد میں بتائیں؟ اتنا ہضم کر پائیں گے؟ بتائیے آپ لوگ. اگر یہ بعد میں پڑھیں گے تو میں پھر آپ کو تاریخ کس طرح وہ کرتے ہیں وہ بتا دیتا ہوں پھر میں آپ کو. ٹھیک ہے. تو اس کو اتنا جتنا ہے آپ کو پڑھایا گیا ہے ابھی، تو اس کے حساب سے یاد رکھیے. اب یہاں جو ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تاریخ وغیرہ جو ہیں یا بڑا عدد جو ہے اس کو کس طرح پڑھتے ہیں.
پہلے سن کو لے لیتے ہیں، باقی آپ کی جو کوئری ہوگی اس کے حساب سے ہم بتا دیں گے. مثال کے طور پر یہ ہے کہ ابو الحسن صاحب کی وفات جو ہے 1999 میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے ہم؟ توفیہ ابو الحسن. جی اب کیا لانا ہے؟ دیکھیے اس میں جو ہے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے. اصل جو طریقہ ہے پڑھنے کا، پہلے جو جس طریقے سے عدد پڑھے جاتے تھے تو وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم پہلے چھوٹے عدد کو پڑھتے تھے، پھر اس سے بڑے کی طرف جاتے تھے. مثال کے طور پر قدیم زمانے کے حساب سے اگر میں بناؤں تو ہم پہلے اس کی 99 کی بنائیں گے. تو ہم لائیں گے توفی ابو الحسن عام. ٹھیک ہے، عام یہ منصوب رہے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ظرف ہے اور ظرف منصوب ہوتا ہے. یہ وقت کے بارے میں بتا رہا ہے تو یہ ظرف زمان ہے، اس لیے یہ منصوب ہی رہے گا. تو توفی ابو الحسن عام. اب اس کے بعد جتنے بھی عدد آئیں گے وہ سب کے سب مجرور ہوں گے، اس کا مضافلے بنیں گے سب. تو اب یہاں پہلے ہم 99 کی بنائیں گے، تو مجرور تو لا نہیں ہے. تو 99 کی کیا ہوگی؟ اب یہ ہم دیکھیں گے کہ عامہ مذکر ہے نا، عامہ مذکر ہے. تو ہمیں تسعون کے ساتھ 9 بھی آ رہا ہے، تسعہ بھی آ رہا ہے. تو اس کے حساب سے ہمیں کیا لانا ہوگا؟ وہ مؤنث لانا ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عامہ. تو کس طرح بنائیں گے؟ بنائیے، ایک بنا دیتا ہوں. عامہ تسعتن. تسعتن کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ مذکر ہے. تو اس کے بعد یہاں ہمیں لحاظ رکھنا ہوگا کہ اس کا جو چھوٹا عدد ہوتا ہے وہ عامہ یا سنا استعمال کریں گے. اگر ہم یہی سنا کا استعمال کریں تو توفی ابو الحسن یعنی سنت تسعین. ٹھیک ہے، یہ تسعین ہو جاتا پھر سنا کی وجہ سے. تو تسعتن و تسعین. تسعتن و تسعین. اب کیا کریں گے؟ 900 پھر. و تسعی مئہ، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ مئہ سے پہلے جو عدد آتا ہے وہ مذکر آتا ہے. و تسعی مئہ اور ملا کر کے لکھا جاتا ہے. و تسعی مئہ اب کیا ہے؟ 1000 و الف. کلیئر ہے؟ یہ ہو گیا قدیم طریقے کے. اور اس کو تسعتن و تسعین و تسعین و تسعی مئہ، کیونکہ ہم نے میاں سے پہلے مذکر پڑھا ہے نا. و تسعی مئہ اس کے ساتھ ہی ملائیں گے. و الف. سمجھ میں آئی بات؟ یہ تو یہ ہو گیا قدیم طریقہ اور اسی کو صحیح مانا جاتا ہے، اصح اسی کو مانا جاتا ہے. لیکن آج کل جو استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بائیں جانب سے اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ دائیں جانب سے قدیم زمانے میں ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے اس کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ہم کریں گے جیسے 99 ہے تو یہ یعنی وہ عام. پھر کیا کریں گے؟ الف لائیں گے پہلے، عام الفن. پھر لائیں گے 900 و تسعی مئہ، کیونکہ میاں سے پہلے تو مذکر ہی آنا ہے. و تسعی مئتین و اب عام کو دیکھیں گے اور اس 9 کی عادت کو دیکھیں گے تو خلاف قیاسی آئے گا. و تسعتین و تسعین. اسی طریقے سے ہم سنا کا اگر ہم استعمال کریں گے تو سنت الفن و تسعی مئتین و تسعین و تسعین. ٹھیک ہے جی. تاریخ یہ سمجھ میں آیا اس طرح سے؟ جی سر. ہاں تو یہ بہت سمپل ہے، اس میں کچھ نہیں ہے. دائیں جانب سے بنایا، بائیں جانب سے بنایا، اس کو دیکھنا ہے. ایگزام میں دونوں طرح سے پوچھا ہوا ہے، دائیں جانب سے بنانے کے لیے بھی دیا ہوا ہے. تو اس کو ہمیں دیکھنا ہے. بس ایک چھوٹے عدد کے اندر ہمیں چینجنگ کرنی ہوتی ہے. وہاں دیکھنا ہوتا ہے کہ عامہ کا استعمال کیا ہے یا ثنا کا استعمال کیا ہے. اس کے حساب سے اخیر والے کو جو ہے ہم مذکر یا مؤنث اسی کے حساب سے لائیں گے. ثنا ہے تو مؤنث لائیں گے، مذکر لائیں گے. اور عام کا استعمال کیا ہے تو مذکر لائیں گے. اب مثال کے طور پر میں کہوں کہ 2024. ٹھیک ہے، میں نے ایگزام 2024 میں یعنی امتحان پاس کیا. جی تو کیسے بنائیں گے ہم اس کی؟ جی تم بنائے، میں کامیاب ہوا بس. چلیے تو نجاح تو جی آپ سمپل بنائیے، کوئی بات نہیں، بڑا نہیں بننا. تو نجاح تو
اب یہ کیا کریں گے ہم، عام کا استعمال کریں گے یا سنا کا استعمال کریں گے؟ تو دونوں طریقے سے بنائیے. پہلے ادھر سے بنائیے بائیں جانب سے. عام الفین، بہت صحیح. ہاں بنائیے، کوئی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. عام الفین ہیں و اربع، ہاں و اربعۃ و اربعی وہ و اربعۃ و عشرین و اربعۃ و عشرین. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. اور اگر سنا کے حساب سے بنائیں گے ہم تو سنتا ألفين وأربعين الف الفین، ہاں و اربعین و عشرین. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی نا یہ بات؟ تو یہ چیز ہے. اب اس کو دوسرے طریقے سے بنائیے 2024 کو. ٹھیک ہے، اب اس کو ادھر سے بنائیے عام. جی وہی سیم طریقہ ہے بس. ہاں اربعۃ عشرين وألفين. و عشرین، اربعۃ و عشرین و الفین. بہت صحیح. اب سنہ سے بنائیے اس کو. أربعين وعشرين 24 وألفين. سنة اربعین وعشرين عشرین و وألفين. الفین. کلیئر ہے بالکل؟ چلیے جی. ہاں اب بنائیے آپ کے فرزدق کی وفات 732 عیسوی میں ہوئی. بنائیے کہ توفی فرزدق، یہ ایک اضافی ہو گیا. تو توفی فرزدق یہ کیا ہو گیا 732 میں. ٹھیک ہے عیسوی. تو بنائیے اب اس کو 732 کو عام 700 عام 700. اچھا پہلے ادھر سے ٹھیک ہے. عام، دیکھیے میں نے بتایا آپ کو کہ میاں سے پہلے کا جو بھی عدد آئے گا وہ مذکر ہی آئے گا، مؤنث آئے گا ہی نہیں. تو عام سبعی 700. مئتین. ٹھیک ہے، سبعی، سبعتی نہیں آئے گا کیونکہ میاں ہے یہاں. تو عام سبعی مئتین. آگے واثنين وثلاثين. ہاں وہ اثنین و ثلاثین. بہت اچھا. اب اسی کو جو ہے دوسرے طریقے سے بنائیے، سنا سے بنائیے. سنتا سبعمائة ہاں سبعی مئة مئتین واثنين وثلاثين. ہاں یہ دیکھو ذہن میں رکھو وسنتین، وسنتین کیونکہ سنا آ رہا ہے تو وسنتین و ثلاثین آئے گا. ٹھیک ہے، چلیے اب اسی کو 732 کو جو ہے آپ دوسرے طریقے سے بنائیے. ادھر سے بنائیے اب دائیں جانب سے عام. عام اثنين وہی وثلاثين. چیز، کچھ نہیں چینج ہونا. عام اثنین و ثلاثین و سبعی، ہاں مئة. سبعی مئہ. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سنا لائیں گے تو سنا کے ساتھ جو ہے سنتا اثنين اثنتین اثنتین وثلاثين و ثلاثین و سبعين. سبعی. ٹھیک ہے،
تو یہ ہو گیا، سمجھ میں آیا تھوڑا سا؟ تو اب یہاں دیکھیے قراءۃ العدد، تو یقرأ العدد المکون من اکثر من رقمین من الیمین الی الیسار، یہ انہوں نے بتایا ہے کہ یمین سے، یہ پرانا طریقہ ہم نے آج کے دور میں بتایا ہم نے کہ آج جو ہے الٹے طریقے سے، یعنی یسار سے یمین کی طرف جاتے ہیں. تو جو عدد دو سے زیادہ یعنی دو نمبر سے زیادہ پر مرکب ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم دائیں سے بائیں کی جانب پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلا طریقہ جانا. مبتدئا بالرقم الاصغر، یعنی چھوٹے نمبر سے شروع کر کے منتہیا بالرقم الاصغر، یعنی اکبر ہونا چاہیے، اور بڑے نمبر پر جو ہے ہم ختم کرتے ہیں. یہ تھوڑی غلطیاں اس کے اندر ہیں، تو یہی زیادہ صحیح طریقہ بتایا. تو یہاں وہ پرانا طریقہ ہے، پرانا صحیح تھا وہ، لیکن اب جو ہے استعمال دوسرے طریقے سے بھی ہوتا ہے، دونوں طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، تو دونوں طریقے آپ کو یاد رکھنا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہے مضا علی الہجرتی 1440 ایئرس، تو یہ کیا ہو گیا یہاں؟ چھوٹا عدد کون سا ہے یہاں؟ یہ ہوا، پھر یہ اس سے بڑا ہوا، پھر یہ اس سے بڑا ہوا، تو اس طرح جائیں گے ہم. تو 440، تو اب یہاں کیا کریں گے ہم کہ مضا علی الہجرتی 40، ٹھیک ہے، گزرے یہ مضا کا فاعل بنا تو 40. اب پھر آ رہا ہے و400، ہم نے پڑھا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے میاں سے پہلے مذکر ہی آتا ہے، تو و400 و1000، یہ ہوا، ٹھیک ہے. وَيَجُوزُ نُطْقُ الْعَدَدْ مِنَ الْيَسَارِ إِلَى الْيَمِينِ، اور مطلب یسار سے یمین کی جانب بھی کیا ہے؟ جائز ہے. إِلَّا أَنَّ الطَّرِيقَةَ الْأُولَىٰ هِيَ الْأَصَحُّ، پہلا طریقہ زیادہ وہ ہے، لیکن آج کل جیسے ہم نے بتایا تو ہم اس کو آج کے طریقے سے کس طرح بنائیں گے؟ بائیں جانب سے کیسے پڑھیں گے یسار سے یمین کی جانب؟ کہ مضا علی الہجرتی 1400 1000 و 400 400 و 40 و40. کلیئر ہے؟ سمپل سا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا. چلیے اب یہ کہہ رہے ہیں احکام عدد الترتیبی، یعنی جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس میں فاعل کے وزن پر کچھ عدد آتے ہیں جو ترتیب کے لیے آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں دوسری کلاس، تیسری کلاس، یعنی جو وہ آتے ہیں جیسے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ. تو اسی طریقے سے اس کو ہم عربی میں کیا بولتے ہیں؟ العدد الترتیبی، یعنی ترتیب کے لیے آتا ہے کہ یہ فلاں نمبر کا، یہ فلاں نمبر کا، یہ فلاں نمبر کا. تو اس کو ہم صیغہ اس میں فاعل پر لاتے ہیں، یعنی اس میں فاعل کے صیغے پر وہ آئے گا، اور اس کا یہ احکام بتا رہے ہیں کہ جیسے واحد، ثانی، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، ثامن، تاسع، عاشر. تو یہ جو ہوتے ہیں یہ العدد الترتیبی کہے جاتے ہیں، اور یہ اس میں فاعل کے وزن پر آتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ صیغۃ العدد علی وزن فاعل، فاعل کے وزن پر آئے گا. تو ان اعداد کے بھی وَلِهَذِهِ الْأَعْدَادِ قواعد خاصہ، ان اعداد کے بھی خاص قاعدے ہیں. تو العدد الترتیبی اذا کان مفردن، یہ کہہ رہے ہیں کہ عدد ترتیبی اگر مفرد ہو یا مرکب ہو، یوافق معدودہ، تو وہ اپنے معدود کے موافق ہوگا. اس چیز کا خاص خیال رکھیے. فی النوع التذکیر والتانیث، یعنی تذکیر و تانیث کے اندر. مثال کے طور پر یہاں دیا ہوا ہے کہ جاء زائر واحد، ایک زائر آیا، ایک مطلب وہ کیا بولتے ہیں اس کو، زائر کو ٹورسٹ. اور مررت بمحطۃ ثالثۃ، محطہ یعنی تیسرے اسٹیشن سے گزرا، یعنی تیسرے نمبر کے. تو یہ ترتیب آ گئی. تو اس میں جو ہے جو عدد ترتیبی ہوگا وہ قاعدے کے مطابق ہی رہے گا، ٹھیک ہے، معدود کے موافق رہے گا. یہاں معدود کیا ہے؟ محطہ، تو یہ ثالثہ آیا. اسی طریقے سے یہاں البنت الخامسۃ، یعنی رأیت البنت الخامسۃ، پانچویں لڑکی کو دیکھا. الولد السابع، ساتویں لڑکے کو دیکھا. تو یہ ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے اس کو اگر ہم ویسے کریں صفت بھی بنا سکتے ہیں اس کو، یعنی پانچواں محمد پانچویں نمبر کا، یا پانچویں نمبر کا فلاں الولد الخامس، الولد الثالث. تو اسی طریقے سے ہم اس کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں علم کے ساتھ، کہ جیسے مثال کے طور پر کئی لوگوں کے نام ہے، جیسے مولانا رابع صاحب ہیں تو ان کے بھائیوں کے نام اسی طریقے سے ہیں، محمد مطلب ثانی، ثالث، رابع، یہ جو ہیں اس طرح سے تھے. تو محمد الرابع وہ چوتھے نمبر کے ہیں تو محمد الرابع. تو اسی طریقے سے محمد الخامس، محمد السادس، محمد السابع، محمد
थामिन मोहम्मद तासे, इस तरह से हम करेंगे उसको। तो ये कायदे के मुताबिक रहेगा। अब यही होता कि पांचवें नंबर की लड़की, तो हम करते अलबिन्तुल खामिस, अलबिन्तुल खामिसतु, अलबिन्तुस सादिसतु, अलबिन्तुस साबिअतु। तो समझ में आया आदत तरतीबी कि सीगा फाइल के वजन पर आएगा और वो मुताबिक रहेगा मादूद के। ठीक है। जी सर। हाँ, और ये अब कुछ चीजें आपकी बाकी हैं अलिफ लाम वाली, और वो तो इंशाल्लाह उनको हम कल करा देंगे आपको, वो भी कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन इतना सारा ये आदत का हो गया, वो अलिफ लाम कब आता है, उस पर अलिफ लाम आएगा तो किस तरह की हालत रहेगी, तो ये ज्यादा आपके खलत मलत ना हो जाए, इसलिए हमने उसको यहाँ छोड़ा है। और कुछ अल्फाज और इसी तरह के होते हैं जो आदत के उसमें तो नहीं आते हैं, लेकिन वो उसी के हुक्म में इस्तेमाल होते हैं, तो उनका भी यहाँ तज़किरा करेंगे जैसे ही। तो अब ये बताइए कि आप लोगों को जो बताया गया है उतना समझ में आया, क्लियर? फिर आम और सना जो बताया है ना, उसमें दरअसल से हम्म। बना दिया। आम से पहले जो वो मुजक्कर है, तो उसके बाद जो तमीज होगी वो मुजाफले की होगी। हाँ, मुजाफिले होगा वो उसके। ठीक है, सब पे मजरूर, वो सब की तरफ इजाफा होगा, इजाफत होगी उसकी, यानी सब उसके बाद, आम के बाद और सना के बाद मजरूर होंगे, बस इतना याद रखिए। ठीक है। सर ये जैसे कि सनातन के बाद इसनतैन आया है, ये समझा दी सर, ये नहीं समझ में आया। हाँ, ये कह रहे हैं कि हमने पढ़ा है, देखिए जैसे मिसाल के तौर पर ये ऊपर वाला ले लें आप, कि आम सबई मियाँ, तो सबई मियाँ 700 जब बनाएंगे तो हमें लाजमी तौर पर यहाँ तो कोई चेंजिंग नहीं करनी, क्योंकि मियाँ से पहले मुजक्कर ही आता है, तो आम से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। जो ये उकूद हैं इन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन इनके साथ जो नंबर आएगा 3 से लेकर के 9 तक, वो खिलाफ कयास ही आता है। ठीक है। और 1 और 2 जो है कायदे के मुताबिक रहते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 1 और 2 आ रहा है आम के साथ, तो वो इसके मुताबिक ही रहेगा। मिसाल के तौर पर हम कहें कि ये जो है 2021, हाँ, तो 2021 को हम कैसे कहेंगे? आम अल्फईन। ठीक है। अब ये क्या है? वाहिद, व इशरीन। ठीक है, वाहिद व इशरीन। ठीक है। व अहदिन व इशरीन भी ठीक है, व वाहिद व इशरीन। तो ये हो गया, देखिए यहाँ 2021, तो ये वाहिद जो है देख रहे हैं हम किसके मुताबिक आया है, ये आम के मुताबिक आया है। अगर यही होता सना का इस्तेमाल हम कर दें, तो सनता अल्फईन व इहदा, वही। ठीक है, व इशरीन, इस तरह से आएगा। तो 2 का भी इसी तरह मामला रहेगा, आम के मुताबिक होकर के आएगा। और अगर 3 से 9 तक फिर कोई अदद आता है, यानी यहाँ हो जाता, मिसाल के तौर पर मैं बना दूं 2023। ठीक है, तो हम इसको किस तरह बनाएंगे देखेंगे पहले। ये जो है कि आमा, ये पेन जरा परेशान कर रहा है, आमा अल्फईन। जी, अब क्या लाएंगे? अब अल्फाइन, अब ये 23 की बनानी है, मैं जो छोटा अदद होता है उसमें हमें देखना होगा कि पहला वाला 3 है, तो 3 जो है वो कायदे के खिलाफ ही आएगा। फिर ये 20 में जो है दहाई जो है वो बदलती नहीं है, दहाई सेम रहती है। तो हम यहाँ लाएंगे 3 को खिलाफ कयास लाएंगे, हम कहेंगे आम अल्फाइन व सलासतिन व इशरीन, ये है। और सना का अगर इस्तेमाल करें तो सनता अल्फाइन व, फिर क्या लाएंगे? व सलातिन व इशरीन। वरिष्ठ। क्लियर है? जो जी, इसमें दहाई का एतबार किया जाएगा, पहले दहाई को फिर इकाई को लाएंगे यहाँ पे, ये बताएं।